أحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الموت تحفة المؤمن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الموت جسر يصل الحبيب إلى الحبيب. سبحان الله. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. دوش پر رحمت کا قریب بن کے امیدوار آیا، رحمت کا قریب بن کے امیدوار آیا، بھوت کفن سے شرمسار آیا، اور بار گناہوں میں چلنے لگیا پیدل، بار گناہوں میں چلنے لگیا پیدل، اسی لیے کندھے پہ سوار آیا۔ میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا قائم، اصل وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا، اور میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ بنوں گا دلہا، اصل پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا، اور ابھی جامع عمر بھرایا نہ تھا کہ کف دست ساقی سے چمک پڑا، وہی دل کی دل میں یہ حسرتیں کہ قضا نے نشان کو مٹا دیا۔ ایک مرتبہ راج روشی پڑھ لو۔ سٹیج تشریف فرما میرے معزز علماء کرام، قراء عظام، طلباء عظام، انتہائی قابل صد احترام میرے معزز حاضرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، محترم مکرم ملک خدا مقصود رحمت اللہ علیہ،
رام خانی دیتے تعزیت اور ایصال ثواب واسطے تسا حضرات تشریف دینا گے. اللہ تہاڈے عمل کو قبول اور منظور فرماوے تے تہاڈی دعاواں دے نال رب لم یزل حاجی سے مرحوم محفور کو جنت الفردوس کے اندر اعلی مقام نصیب فرما. ڈلی ڈلی آمین آکی وے. دوستو ترائے چیزیں ہیں جنیاں اللہ نے خود آپ مقرر فرمائے. توجہ میرے پاس سے کرے سو. کتنی چیزیں؟ ترائے. سب تو پہلے موت دا وقت جڑا ہے ٹائم یہ اللہ نے مقرر فرمائے. یہ ایک گھڑی نہ پہلے آدھے نہ ہی گھڑی بعد دے اندر. دوسرا دنوں سیکھیں گے کچھ لگے ہونے ہیں پروگرام سارے 100 سالہ کے ہو گئے لیکن آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں. سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے کہ عرفت ربی بفسخ العزائم، میں اپنے رب دی ذات کو سنجاتے نہیں اپنے ارادیاں دے فسخ ہون نال، ارادیاں دے ختم ہون نال. یعنی میرا ارادہ کچھ ہو دے، میں کچھ پروگرام بنائی کھڑا ہونا سوچی کھڑا ہونا لیکن او رب لم یزل دا اپنا پروگرام ہو دے. اللہ پاک خود فرمائیں گے یا عبدی انت ترید وانا ارید. توجہ میرے کرو بھائی. فرمایا میرا بندہ تو کوئی ارادہ کرے نہیں، تو کوئی ارادہ کرے نہیں. وانا ارید تے میں رب کوئی ارادہ کروں نا. ہوگا جیڑا میں کروں گا. ہوگا جیڑا میں کرے گا. تو خواہ دا کیوں پریشان تھی میں موت دا وقت یہ اللہ دا قرآن سا کو دسینا کھڑے کہ حتی اذا جاء اجلهم لا یستاخرون ساعہ. جب یہ مقررہ وقت آن ہوگی، مقررہ گھڑی آن ہوگی، مقررہ ٹائم آ لے دے. سیکنڈ تو بھی تھوڑی گھڑی کو آدم فرمایا سیکنڈ تو پہلے بھی نہیں آدھی، سیکنڈ کو بعد دے اندر بھی نہیں آدھی. رب فرمے دے اے موت دی دیر میرے ہاتھ بھی اندر ہے. جب میں چاہو میں چھک گنا، جب میں چاہو میں چھوڑ دے گا. یہ ارادہ میرا ہے، حکم میرا ہے. یہ اندر کہیں بندے کو دخل دی اجازت ہے؟ ضرور بولو نہیں. اصل زبان نال آدھے ہے سارا یقین تے ایمان نہیں کرتا. ایمان سارا نہیں کرتا، یقین سارا نہیں کرتا. جرا سی جرلے آنے کی موت وت آدھے مجبوری ہے صحیح چکرو اللہ کا حکم ہے. جیا بس منی بیٹھے ہیں
توجہ ہو، منی بیٹھے ہیں مجبوری نال. کس نال منی بیٹھے ہیں؟ مجبوری نال. اضطراری کیفیت دے اندر، مجبوری کیفیت دے اندر تے اللہ دے حکم کو مننا چاہیے. مجبوری نال نہیں بلکہ حشاشیت بشاشیت اور خوشی دے نال او دے حکم کو مننا چاہیے. موت کوئی بری شے نہیں. کیا میں کروں کیسا بھی مقدر ہے. موت کوئی بری چیز ہے؟ ہلو سیارہ تسا میں موت کو اگر برا سمجھوں ہا، موت کو اگر برا سمجھوں ہا، ایمان نال دسو جی میں نے خدا بخش صاحب کو موت آئیے تسا لوگ کیا آتے ہیں؟ ہلو تو چاہیے رہا کیا آتے ہیں؟ آتے یہ جی سونی موت ہر کہیں کو آئے آتے نہیں آتے ہر بندہ آتے کہ یہ جی سونی موت ہر کہیں کو آئے. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیما تموتون و فیما تحشرون، جائے حال دے اندر مرسو وہ حال دے اندر اٹھائے ہوئے سو. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. میرے دوستوں میرے بزرگوں جو بندے کو شہادت دی موت آئے ساتھ اللہ پاک ایسی سہری موت، ایسی اچھی موت، ایسی پیاری موت ہر کہیں کو نصیب فرماؤ. میرے دوستوں میرے بزرگوں توجہ فرماؤ. میرے آقا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر الانبیاء سرور کونین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الموت تحفۃ المؤمن. اے لوگوں موت مومن واسطے ایک تحفہ ہے. تحفہ کی وہ تحفہ ہے اصل تے گھبرائی ربی آئی، خوف زدہ تھائی ربی آئی، غم زدہ تھائی ربی آئی، ڈرے ربی آئی. لیکن میرے آقا نے فرمایا نہیں لوگوں موت گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ اتے عمری ہر صورت دے اندر ہر حالت دے اندر بچ ہی بکول کوئی نہیں سکتا. دعا کی تھی کرو اللہ ایمان تے موت نصیب فرماوے. آمین. ایمان والی موت، نماز والی موت، تلاوت قرآن کرتے ہوئے موت، نوافل پڑھتے ہوئے موت، تہجد پڑھتے ہوئے موت. میرے دوستوں میرے بزرگوں اللہ ہر مومن مسلمان کو نصیب فرماوے. میرے آقا فرماتے الموت تحفۃ المؤمن، موت مومن کا تحفہ ہے. کہ الموت جسر، موت ایک پل یسر الحبیب الی الحبیب، حبیب کو اپنے محبوب نال ملاقات کریں گے. سبحان اللہ. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نہ سنے گے جی بلال موت کا وقت ہے، چہرے تے مسکراہٹ ہے، چہرے تے تبسم ہے، خوشی کنے وال کھڑے تھی گئے. دوست آدم بلال تیری تے موت بیٹھائیں گے اتنا خوش بھی تھی گئے.
جناب بلال فرمائیں سنلقی غدا محمد واصحابہ کہ وجہ ہے اس واسطے کھلدا اس واسطے خوش تھی نا کہ کل میری محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے انہاں دے صحابہ نال ملاقات تھی سی. سبحان اللہ. یعنی موت ذریعہ بننی پئی حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم دنال ملاقات دا موت ذریعہ بن رہی ہے. صحابہ اہل بیت دنال ملاقات دا موت ذریعہ بن رہی ہے. اپنے بزرگان دین دنال ملاقات دا تا دعا بننی چاہیے. موت تا آنی ہے لیکن موت ایمان آوے موت ایمان دلتے آوے. میرے دوست سے میرے بزرگوں میرے آقا نے فرمایا فیما تموتون وفیما تحشرون. جہان دے اندر موت آسی نماز پڑھ دے موت آئیے نماز پڑھ جا اٹھی سی کلمہ پڑھ دے موت آئیے کلمہ پڑھ جا اٹھی سی تو من خدا بخشے من خدا بخشے آدھا بدائی لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. سبحان اللہ. اللہ میں تیرے دربار حاضر لبیک میں حاضر رجسٹر دیتے صبح سویرے دے دے سکولت حاضری لگ دیے ایک مانیٹر نہ گھن دے خدا بخش آدھے حاضر اللہ بخش آدھے لبیک نور محمد لبیک عبد الرحمن لبیک. کیا خوش نصیب بنے خدا بخش دربار رابطہ گھر رابطہ گھر رابطہ اے مالک سبے دے اے لبیک لبیک ربا میں تیرے دربار کے اندر حاضر. سبحان اللہ. تو موت اچھی شے ہے یا بری شے ہے؟ یہ طالب اعظم تو سنی ہے چمڑے تو دنیا نہ ہے. میرا مال میرا اسباب میری کوٹھی میرا بنگلہ میری زمین میری جائیداد میرا اسباب میرے بچے میرا گھر بار یار کیوں نہیں ٹوٹا پٹھے نہ ودے چھوٹے چھوٹے بچے واسطے. یہ بچہ تیرے نال اس وقت تک محبت کریں گے جب تک تیرے کو ماں نہیں تو دنیا تو ٹوٹے. یہ اس واسطے نہیں رونا کہ ابا ٹوٹ گئے اس واسطے رو گے ابا کما کے گھن گائی میں عیش نال کھانا ابا مال مار کے گھن گا میں عیش کروں گا میں آرام نال کھانے دام ہوں مال کر کما کے گھننا سی. گھر والی اس واسطے رو دی کہ جناب میرا کمانے والا دنیا تو چلا گئے کون کما کے گھننا سی. بھرا اس واسطے رونے یار میرا بازو آئی میری بہو آئی وہ ٹوٹ گئی ہے پھر میں کلا رہ گیا. کون میرا بازو بن کے لوگوں کے بالمقابل لڑسی بھرسی اتنے کو نہیں رہ رہی ہے اتنے اپنی مجبوریاں تے اپنے حالات کو رو دے پائے. ہاں تو یاد ہوئے ناراض نہ تھی میری گالی کھڑیاں کھڑیاں ہونی خان ٹر گئے ملک ٹر گئے تیجی دیوار کل خانی کر کے تے پہلی جمعرات کرن دے بعد بل کرن میں دے قبرستان ہے سال گزرن بعد سال دے گزرن دے بعد وت ون کر دے ڈو چھڑیاں چاہ کے تھوڑی جی موری گڈوی پانی دی یا لوٹا پانی دا سال بھر نہ ابا یاد آئے نہ اما یاد آئیے نہ بھائی یاد آئے نہ رشتہ دار یاد آئے کہنا کوئی پتہ خیال ہے محبت ہے تو اتنا دنیا دے اتنے چمڑے کھڑے ہاسے
چمٹے پیسہ سے کیڑے تئی جیلے تئی بابا مال دے دے پیسے دے دے خرچہ دے دے جو یہ خرچہ بند کی تھے کہ ہے بابا کہ ہی اما غلط آدھا اس واسطے ان دی فکر کرنے دی بجائے اپنی موت دی ایمان والی موت دی فکر کرو. میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گزارش کر رہا ہوں ٹائم کا مقرر وقت مقرر دوسرے نمبر دے کے جگہ مقرر جھا موت بھی مقرر کہ ان جھات آئیں اس جھات علاوہ جڑی جڑی جگہ اللہ نے مقرر فرمائی ان تو سوا بئی جھات نہیں آنی. جناب سلیمان علیہ السلام دا زمانہ اللہ دا لازم پیغمبر شان والا نبی بیٹھے نکائے مالک بندہ بیٹھے اسرائیل امین آئے گھومتے بندے کو ڈٹھس اے چلا گئے اسرائیل اے بندہ دے یا نبی اللہ اے کون اسرائیل اللہ دے نبی اسرائیل جی ہے میرے گھوم کے دے گا پیا پتہ نہیں میری روح قبول نہ کر گلے مہربانی کرو اللہ ہوا کو تھوڑے تابع کیتے ان کو حکم دو میں کو چاہ کے اور 1000 میل دور قرآن دے شہر کے اندر سٹ آوے اللہ دے نبی آکھے ڈر نہیں اگر نہیں یا نبی اللہ مہربانی کرو رب پیغمبر ہوا کو حکم لیتے ہوا چاہ کے اٹھے سٹ آئیے کچھ دیر کے بعد اسرائیل وقت دربار سلیمان کے اندر حاضر ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو ڈٹھس سجے کبے دیکھ کے بننے لگے. اللہ دے نبی نے آکھے خیر تے ہے اسرائیل امین انہیں آیا دے ول گئے دے وقت ول لائے فرمایا تیرے نال ایک بندہ بیٹھا آئی جی ہاں اوتنے کو آکھے ہوا کو حکم لے چاہ کے فی مقام تے چھوڑ آوے. حضرت اسرائیل آکھن لگے یا نبی اللہ میں اس واسطے حیرانم اللہ نے کوئی حکم لٹائی ای بندے دی روح او قرآن دلال فنا مقام تے قبل کر لیے میں دیکھ رہا یہ بندہ تو تیرے کون بیٹھائی نہ کوئی ہوائی جہاز دی سہولت نہ کردائشوں دی سہولت لیکن میں حیرانم رب حکم اٹھا لکھتے یہ بندہ اٹھا بیٹھے ول جر لے دے حکم ربی مطابق اٹھو پہنچا وہ بندہ اٹھے موجود ہے میں ول کے آیا دیکھتے آیا کوئی متشابہ بندہ تے نہیں ہے اس واسطے والا آیا. اللہ دے نبی نے فرمایا مولا بندہ انہوں ہے تو آئے انہیں کو تیرے در کو آکھے میں کو اتھے پچھواؤ حقیقت یہ ہے کہ ان کی موت اتھا لکھی ہے. ان کی موت تو موت دا میں ترے گاری دسنا چاہتا ہوں وقت مقرر تے جھا بھی زور نے بولو جھا بھی مقرر. ایک بئی گالی دسنا چاہتا بندہ جرلے اللہ ادا خمیر تیار کریں دے. کیا تیار کریں دے خمیر ادا تیار کریں دے کس نال جی مٹی نال کس نال مٹی نال. خان بڑے بیٹھے ہو ملک بڑے بیٹھے ہو چودھری بڑے بیٹھے ہو سردار بڑے بیٹھے ہو میرے دوستوں میرے بزرگوں تخلیق مٹی دیے گئے پیدائش مٹی دیے گئے بڑے مٹی کو نہیں گئے. یہ اللہ دا قرآن دا کھڑے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ. حضرت انسان
نال تے کوئی بڑائی نہیں، کھڑک دے گارے کے نال تے کوئی بڑائی نہیں، کھڑک دی ای مٹی بے مقام تے فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، بے مقام تے فرمایا کہ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى۔ یہ مٹی جو پیدا کیتے ہیں، مٹی جو پیدا کیتے ہیں، بلا ہی مٹی دے اندر لوٹے سا ان لوگوں میں دسنا اے چاہتا اللہ جرے مٹی نال تے کونے کو بڑھیں گے تے او خمیر تیار کریں گے، اس خمیر دے اندر سب تو پہلے رب وہ مٹی شامل کریں گے، جائے مٹی دے اندر جائے جھاگ اتے این دفن تھی اڑا ہوں گے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ نہیں سمجھے؟ جائے جھاگ ہوئے این دفن تھی اڑا ہوں گے، اون جھا دی مٹی رب پیدا کریں دے ویلے این دے خمیر اچ کیا کریں دے؟ شامل کریں دے، تاکہ زندگی بھر اندہ میلان رہوے اون جھا دی طرف، اون مٹی دی طرف جائے جھا تے اینے دفن تھی انہیں۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، کتنا خوش قسمت ہے من خدا بخش کہ رب ای کو بنائے این دی مٹی مکہ مکرمہ دی سرزمین تو چاہ کے این دے وجود اچ ملائی ہے۔ لوگوں ڈبے کا تھوڑا جہا منہ تے پھر ذری اگر تھی سکے شاید میرے کم کچھ بن وجے، بس یہ تو مشکل۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ مٹی جہد رب نے بنائے تو ہاکو تے نیکو، اللہ یہ عام مٹی نہیں، تیرا وجود میرا وجود جلے بنے تے رب نے خمیر شامل کیتے، اس واسطے مٹی کا دسے کہ مٹی دی سرشتی چ جھکا پن، نیواں پن، جھکا پن، فرمایا جب تک بندہ یہ مٹی کو دیکھے چا یہ اپنے جھکے پن چ رہ دیے، نیوے پن چ رہ دیے، ان کی عزت تھی دیے، ان کی شان بن دیے، ان کا مقام بن دے۔ لیکن جو بھی یہ مٹی اگر اپنی سرشت چھوڑ دے، اپنی عادت چھوڑ دے، یعنی جھکا پن چھوڑ دے، یہ اتر اٹھن لگے، یعنی اندھیری آئیے، ہوا آئیے، یہ اڑ کے اگر اتر تھی کھینچ پہ مندے کھا بھی پائیے، منہ تے لگے مندے کھا بھی پائیے، کپڑے تے لگے چھڑکے بھی ہے تو مندے بھی کٹھانے ہیں۔ یار یہ مٹی کیا مصیبت، یہ کیا عذاب ہے، مندے کھا بھی پائیے جلے اپنی فطرت تے اپنی سرشت کو چھڑے دیے۔ لوگوں اللہ نے تو کو بار بار اس واسطے دسے کہ مٹی دی پیدائش ہو، مٹی دی سرشتی چ جھکا پن، نیواں پن، کسی جب تک جھکے رہ سو میں رب تو کو اچا کرے سو، جب تک جھک دیوائی کرے سو، اپنے آپ کو جھکا رکھے سو، نیواں کرے سو، رب فرمی دے میں تو کو کیا کرے سو ہیں سجدے کیا کریں دے رب دے سامنے اللہ تے چاہ رب دے سامنے جھک دے ہیں، پیچھے جڑے جھک دیں رب انہوں کو اچا کریں دے نہیں کریں دا۔ اللہ دے ولی نیک برگزیدہ بندے جڑے دن رات رب دے حضور سر بسجود تھوڑا ملک ہوندے، خان ہوندے، چودھری ہوندے، نواب ہوندے، جلے اللہ والا آوے اندے پیریں جھکیا کھڑا ہوندے نہیں جھکیا کھڑا بیان ہوتے چاہ
یہ کو اچا کہیں کیتے اللہ والے کو اللہ کہیں اچا کیتے اللہ رب فرمے دے تو جھکا تھی بیٹھے کو کیا کرے کیا کرے سا اچا کرے سا حضرت خواجہ الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اللہ دا ولی ایک بندہ برگزی کا بندہ رب یاد کرے برن والا بدلا ہندوستان دیر مرا کے ڈیرا لائے ہندوستان سارا ہندوستان ہندو مت لوگ ہندو بتا کی پوجا کرنے والے لیکن اللہ والا ڈریا نہیں خوف زیادہ نہیں ہے گھبرایا نہیں ہے آگے مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ خودی کثیر نہا لا الہ الا اللہ خودی اتغفص لا الہ الا اللہ اللہ والے نے آئے کہ لا الہ الا اللہ کی ضرب لائل لا الہ الا اللہ کی ضرب لائل مٹی سے آ کے بیٹھے ٹبے کے ڈولا لائے جرنے اکھی نیٹ کے لا الہ الا اللہ کا ورد کریں دے رہے خزانین الدین جرنے اکھا کھولین ہندووں کا حکم بے ہو کثیر اجتماع عظیم ہندو جمعید میں اللہ والے سجے دیکھ کے سجے دے کر کے تو اشارہ کی کہ لا الہ الا اللہ اے مخلوق پر دیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کھبے دیکھ کے اللہ والے نے اشارہ کی کہ لا الہ الا اللہ مخلوق پر دیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سامنے اشارہ کیتے پیچھے اشارہ کیتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ڈیرا ٹبے دے اتے رہے مٹی دے اتے رہے زندگی بھر مٹی پہ بیٹھے کوئی کرسی نہیں بچھونا نہیں پلنگ نہیں پیندھا نہیں میرے دوست جرنے جوان آئے اجمیر دے مرکلہ تو جن دنیا تو رخصت ہے 90 لاکھ بندے کو مسلمان کر کے دنیا تو ٹرے صرف اتنا ہی نہیں میں جڑی گل دسنا چاہنا توجہ کرائے مسٹر آرلینڈ ایک انگریز نے وہ کتاب لکھی ہے دا پریچنگ آف اسلام اسلام کی تبلیغ والمسلمان تھے پوری دنیا کی سیر کرے گا ہندوستان پہنچے اجمیر شریف سے مر گئے دیکھو ایک مٹی کا ڈھیر لوگ سجے کھبے عظمت کرے جھک کے کھڑے انہیں پوچھو یارو ہندوستان دے پاگل تھی گئے کملے تھی گئے مٹی کی ایک ٹبڑی ہے مٹی کا ڈھیر وہ ارد گرد تعظیمن کوئی کھڑے کوئی دعا کیا کرے گے انہیں آخے خالی مٹی کی ڈھیری نہیں ایک قبر ہے معین الدین چشتی اجمیری دی جڑا دنیا پہ آئے تو جھکا رہے رب نے اتنا اونچا کیتے کہ آج دنیا اس سامنے جھک کے گڑی ہے تسا تو میں بھی اگر دیکھوں سوچو کہ اکڑی ہوئی گردن جڑی ہے نا ربا دے یا میں تروڑ دینا یا مروڑ دینا اکڑ خالی رب فرمے دے الکبریا اور ردائی تکبر میری چادر کوڑیا پاون دی کوشش نہ کرے میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گزارش کر رہے ہیں میرے آقا دا فرمان تو کوئی سنے نہ پیام کہ جناب جڑا بندہ وہی جڑی تخلیق تھی خلیل بندے مٹی دنال بندے لیکن جب مقام تے دفن ہونا ہو گئے ہوں مقام کی مٹی چاہ کے خلیل شامل کی تھی وہ
سرشت شامل کی دیے اور زندگی بھر اے بندہ مائل رکھ دے او مٹی دے، مائل رکھ دے او مٹی دے۔ میرے دوست سے میرے بزرگ میرے خدا بخش تھوڑی دی مٹی پاکستان دی نہیں، کبھی امت دی بستی دی نہیں، مجھے دی بستی دی نہیں، وہ دی مٹی دے اندر پہ خمیر شامل ہا مکہ مکرمہ دی اول سرزمین دا ہے۔ تو سمجھ ٹر کے لگنے کتنے ہو لوگ بتائیں میدان محشر اللہ پاک کیڑی جہاں پہ قائم فرمے سی جی؟ میدان عرفات، میدان عرفات وہ کتنا ہے؟ مکہ مکرمہ کتنا ہے؟ جتنا حج تھی کیا تھی نے بظاہر چھوٹا میدان لگ دے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایدی مثال لیتی ہے ماں دے پیٹ دی۔ اس کی مثال لیتی ماں دے پیٹ دی کہ اماں دا پیٹ، میں حیران تھی نہ اللہ یہ مثال کی میں لیتی ہے کہ جڑا بندہ عرفات حاضر تھی وے تو ولا ون گھر دو صحیح فرمائے کہ یوم والدت ہوں امو ہوں وہ این سمجھے جو میں ماں دے پیٹ چو آج پیدا تھی، ماں دے پیٹ چو آج جمع ان دو مانے سمجھ آئے۔ ایک معنی یہ سمجھ آئے کہ جی میں ماں دے پیٹ چو بندہ نکل دے گناہ تو منزہ، گناہ تو پاک، گناہ تو صاف گیا ای میدان دی مثال فرمایا ماں دے پیٹ دی اس واسطے اس طرح دیتی ہے کہ جی میں ماں دا پیٹ چھوٹا ہوں دے پانے نال لگا ہوا ہوں دے جو ہی بچہ آن دے یہ ودھدا ویندے ودھدا ویندے ودھدا ویندے 9 مہینے تک اتھوں والا پیٹ اتھاں آ ویندے۔ فرمایا اگے پیچھے ونجو یہ میدان چھوٹا جہا نظر آندے تھوڑا جہا نظر آندے جو بھی حاجی آدھے نظر آندے یہ اماں دی پیٹ دی طرح کھلتا ویندے 9 لاکھ ہیں تو بھی سما گئے، 20 لاکھ ہیں تو بھی سما گئے، 50 لاکھ ہیں تو بھی سما گئے، 70 لاکھ ہیں تو بھی سما گئے۔ جو پچھلے سال 90 لاکھ تو زیادہ بندہ آئے تو بھی اتھا سما گئے۔ فرمایا اماں دے پیٹ دی طرح میرے آقا نے مثال دیتی ہے تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دی جڑی کرسی ہے نا عرش والی بہارے قیامت دے یہی میدان دے اندر لگ سی۔ فرمایا اتنی لگ سی تو کتے کو تو اتنی توڑیا وے سی کہ اتنے ہزارہ میل تے اللہ انہیں خوش نصیبہ کو اتنی پہلے سر کی تھے تھکتے نہیں گئے بس کرا۔ اچھا میں کتنی چیزاں دسیاں ابتدا دے اندر موت دا ٹائم مقرر، موت دا ٹائم مقرر، وقت مقرر، جگہ موت دی وہ بھی مقرر تے وجہ موت دی کہ کیڑی وجہ نال آونی ہے، ایکسیڈنٹ چ آونی ہے، دیوار تلے ڈھہ کے آونی ہے، پانی دے اندر بڑھ کے آونی ہے، جہاد دے اندر آونی ہے، شہادت دے اندر آونی ہے، کیڑی وجہ کو آونی ہے یہ وجہ بھی اللہ نے مقرر فرمائیے لیکن سارا یقین نہیں بنتا ودا، ایمان نہیں بنتا ودا۔ اگر یہ ایمان یقین پختہ بن ونجے خدا دی قسم کوئی فکر و فاقہ باقی نہ رہا۔ جیلے پختہ ایمان بنوے سی کہ ٹائم تے آونی مقرر جھاتے آونی ہو وہ تو ڈرن دی کوئی ضرورت ہے، خوف دی کوئی ضرورت ہے، ایک گھبراہٹ کی کوئی ضرورت ہے؟ ذرا دل زیادہ دھڑ کے بھیجیے ہے ڈاکٹر وہ ڈاکٹر صاحب بس میں ویدا پیا وہ بھائی نہیں، اگر یہی وقت آنی ہے تو ڈاکٹر بچا نہیں سکتا، ہی جھات آنی ہے تو ڈاکٹر بچا ناراض نہ تھے سارے علاقے میں سردار بہرام خان سیہڑ صاحبان تکلیف صحیح ہے چاہ کے کتا گھین گئے ہیں لندن دے اندر، لندن دے اندر کہ وہ جہاں سے بچوے سی اللہ فرمائے میں موت اتھا لکھی ہے اتھا اتھا نہیں لکھی ان کی جہاں کتھا مقرر کی تھی
اتھا مقرر کی تھی، اتھا مقرر نہیں کی تھی. سارے محلے دے اندر ایک حاجی فقیر محمد صاحبہ 45 سال تھی گئے مدینہ منورہ ہے. کتنے سال؟ 45 سال. ادھی سے ٹھیک ہے نا. اتھے ہی رہا جلے موت دا وقت آئے. ایک ہفتہ پہلے بیمار تھے کہ چاہ کے میں کو پاکستان پہنچاؤں، چاہ کے پاکستان پہنچاؤ. اتنا کھیلن 8 ڈیوارا نہیں گزریا، 7ویں ڈیوار 45 سال تو اتھا. لیکن ٹائم اتھا دا ہے جھا اتھا دی ہے. یہ بدنصیبی ہے. کیا ہے؟ بدنصیبی. توجہ کرو نوجوان، میرے دیکھو میرا بھائی، میرے دیکھ یہ بھائی یاد ہے ذرا، یہ بدنصیبی ہے. کیوں؟ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع، حدیث سنو حضور دی، من استطاع ان يموت في المدينة فليمت بها فإني أشفع لمن يموت بها. جڑا بندہ ہمت رکھ دے، طاقت رکھ دے، استطاعت رکھ دے، ان یموت فی المدینہ، جو مدینہ شریف دے اندر وفات پاوے، مدینہ شریف دے اندر مرے، وہ چاہیے کہ وہ ضرور مدینے دے اندر وفات پاوے. من استطاع ان یموت فی المدینہ فلیمت بها فإنی اشفع لمن یموت دیا. حضور فرمائیں او زیادہ حقدار ہے میں محمد دی شفاعت دا، میں ضرور بھی ضرور او دی شفاعت کرے سا، کیونکہ او میرے جوار رحمت دے اندر، میری ہمسائیگی دے اندر انہیں وفات پاتی ہے. سبحان اللہ. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائی دا حق دسے. اس واسطے تو حق انہوں کو آٹھے لوگوں حب العرب من الایمان، عرب دی محبت ایمان دا حصہ ہی ہے. خیال کرائے مدینے والے لوگوں دے بارے دے اندر کدی زبان کام دراز نہ کرائے جو اے میں محمد دے ہمسائے ہیں. میں محمد دے کیا ہے ہمسائے. توجہ ہے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک گھر والی مبارکہ مصر دہان، مصر دہان. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں مصر والے کو برا نہ آکھائے جو میں محمد دا اتھا رشتہ. میں محمد دا اتھا کیا رشتہ ہے، رشتہ ہے. رشتے کا خیال کرنے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بس آخری جملے عرض کراؤ. میں ابتدا دے اندر حدیث پڑھی گئی اور تو کو دسے عام موت بری چیز نہیں ہے، موت گندی چیز نہیں ہے، بلکہ پاک پیغمبر نے فرمایا الموت تحفۃ المومن، موت مومن دا تحفہ ہے، موت مومن دا تحفہ ہے. کیویں تحفہ ہے کہ الموت جسر یسد الحبیب الی الحبیب. موت ایک ایسا پل ہے جڑی حبیب کو اپنے محبوب دے نال ملاقات کرنی ہے، ملے بھی. جناب بلال دامن کو گوا کیا سنائے کہ بوقت وفات چہرے پہ خشاشیت و بشاشیت. صحابہ پوچھتے ہیں کیوں؟ عدم سنلقی غدن محمد اللہ اصحابہ. میں کل حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے امام صحابہ نال ملاقات کرے سا تو میرے آقا نے فرمایا، میرے محبوب نے فرمایا، کالی کملی والے نے فرمایا ایمان والا بندہ، ایمان والا
والا بندہ جلے قبر دے اندر اتاریا دے قبر دے اندر اتاریا دے تے ول اللہ پاک اپنی قدرت دے نال یہ زمین دے پردے ہٹا دے تو حکم میں محمد الرسول اللہ کی زیارت نصیب تھی. سبحان اللہ. لیکن شرط کیا ہے؟ علاؤدین صاحب کیا ہے؟ ایمان. وانتم الاعلون ان کنتم مومنین. اللہ فرمائے تو صحیح غالب راسو اگر ایمان والے ہوئے تو ایمان شرط ہے لیکن تھوڑے میرے تو ہر بندہ آدھے میں مومن ہوں میں ایمان والا ہوں میں تھوڑے علاقے کا تہاڈا بچہ تہاڈا بھائی تہاڈا نال تیرا والا میرے دادا جی رحمت اللہ علیہ سنے ہوئے فرمائے میں تھے مسجد بیٹھا ہوں تو ایک ملک صاحب میں کو ملن آیا عید دے ہوتا خیر بخیر کرنے دے بعد تھوڑی پینٹ چاہیے لگائی میں کہ ملک صاحب ماشاء اللہ ماہ رمضان دے روزے تا رکھے ہو سے وے پورے کہ مول صاحبہ ڈٹھی وت میں ایمان ونجا میں روزے تو نہیں رکھ سکیا تو میں ہوں ایمان ونجا بس تکلیف ہوندی ہے نہ رکھ سکیا. اچھا میں کہ ملک صاحب ماشاء اللہ نمازاں تو پوری پڑھیا ہو سے وے نا بس ڈٹھی نہ مول صاحب میں ایمان ونجا میں نماز نہیں پڑھی تو بات ایمان ونجا میں کہ اچھا اللہ دا دتا سب کچھ ہار رمضان شریف خیر نال زکات صدقات خیرات وہ تو پورے دیتے ہو سکے نا بت ڈچھی نا مر صاحب میں ایمان ونجا نمازی کو نہیں روزہ کو نہیں زکات ہی کوئی نہیں اجڑ بچی کیسے کھڑی ہے کھلن کی گال بھائیو یہ ہسن کی گال اصا مومن سری میں ہے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان گھن آئے ہیں تہوں کون ہے تہوں کون ہے مومن ٹھیک ہے جلے آنکھوں یار نماز بڑی کرو بھائی مول صاحب رب کوئی نماز آتے رکھے دل صاف ہونا چاہیے یار اللہ کا بلاوا آیا کرو بھائی مول صاحب کو رب ان شاید دے گا بیٹے یار گانا بجانا نہ سنیا کرو تو یہ نہیں عقل ماریا گئے موسی کی روح دی غذا ہے موسی کی روح دی اللہ دا قرآن دے روح دی غذا میرا کلام ہے میری تلاوت ہے میرا ذکر ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ دے ذکر نال دل مطمئن تھی دے اساں دے اے موسیقی روح دی غذا ایندے نال میرے دوستوں میرے بزرگوں اللہ واسطے میں گزارش کرے نا اگر تشریف کی نسل جگہ ہے سے اگر بولو تو سب میرے دیکھو بھائی مالک لم یزل نے اکھاں دتیاں انہاں اکھاں دے اندر 26 کروڑ بلب لائن کتنے سائنسدانوں کو نہیں پوچھو ماہر امراض چشم کو نہیں پوچھو انہوں کو نہیں پوچھو وہی کو سیلز کا نام دے دیں چھوٹے چھوٹے سیلز چھوٹے چھوٹے خود بھی لال بجڑے نظر نہیں آنے میکرو تے دے ودے بھی
اج کل تو سمجھو ڈاکٹر کو کمپیوٹر دے اکھی چیک کراؤں وہ کمپیوٹر جڑا ہے وہ دسے نہ گھڑے کہ 26 کروڑ بلد رب لم یزل نے انہاں اکھاں دے اندر لا چھوڑن او لوگوں کیا وہ رب کو حق حاصل نہیں جو تب کو پوچھے جا جو انہاں اکھاں کو کتھے استعمال کریں گے زنا تے استعمال کیتے فواحشات تے استعمال کیتے برائیت استعمال کیتے اور رب لم یزل فرمودے انہاں کموں دے اندر میں 2 لاکھ میگا فون لائن کتنے 2 لاکھ میگا فون انہیں کمے کے اندر لے یہ تیری میری زبان ہل دیے زبان ہل دیے سہا پھیپھڑیاں چو نکل دے یہ سہا زبان دی چو نالی ٹھیگا ہوا گلے دی نالی دے جنہیں اتھے ٹکرا دے بہر ہوا دی اندر آدھے فضا دی اندر آدھے تا یہ آواز بڑھنے دیے یہ آواز دینے والا میرا رب لم یزل اس زبان کو طاقت دیتی ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں جب اگر یہ ہوا دے اندر فضا دے اندر جڑی رب نے بنائی ہے یہ طاقت اور رب نہ رکھیا یہ آواز نہ بنیا تیرے میرے کموں دے نال نہ ٹکرایا نہ سوئی جہا یہ گالیاں دی کار کملیاں دی کار اشارے کریا جب رب نے اتنی قوت تے طاقت دیتی ہے اور آواز کو فضا دے اندر رب محفوظ رکھے اللہ نے یہ یورپ والے سائنسدان جڑے ہیں انہوں بدبختہ نے اصل تو ریسرچ نہیں کریں دے مسلمان تھی کہ سادہ تعلق ہی نہیں زبانی کلامی جو دعوے ہیں انہوں نے ریسرچ کر کے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دا خطبہ حجت الوداع جڑا صحیح نے انہوں نے فرمایا ہاں ان کو بھی فضائی جو اج قیچ کر کے محفوظ کی تھی کریں معلوم تھیا یہ جڑے تواڈے میرے بول ہیں آوازاں ہیں انہاں کو رب محفوظ کریں دے تاکہ نہارے قیامت دے بطور گواہی دے پیش کر سکو رب نے قرآن دے اندر آکھے کہ ان السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا بے شک ایک کان اے اکھیں اے زبان اے منہ بہاڑے قیامت دے انہاں کو سوال کی تالے سی زبان رب فرمے دے میں دیتی ابھی کیا اندے وچوں کوڑ لایا ہوئی جھوٹ بولیا ہوئی گال کڈی آوی مندا کڈیا آوی بکواسات کیتیاں حدیث پاک دے اندر ہے اللہ پاک فرمانے او قوم او لوگ میں خدا دیا نظراں وچوں گر رہی میں خدا دیا نظراں وچوں ڈھے گئی جی زبان دے تے گال تے مندا فطرت بڑھے ہوئے جھوٹ بڑھے دے اللہ فرمے دے میں اپنی نظراں وچوں ڈھلا چھڑے نا ساری زبان تے گال گال نال مندا ہے چوکھر کو مندا حیوان کو مندا بھیڑ کو مندا بھائی کو مندا بیوی کو مندا اور ان کو گناہ نہیں سمجھتے المیہ یہ ہے افسوس یہ ہے ان کو گناہ نہیں سمجھتے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق سباب المسلم فسوق مسلمان کو گال مندا کڈھن نال ایک گال کڈھن والا فاسق تے فاجر بن گئے تھے کیا بن گئے اسا مولوی تقریر چ بندا مجلس چ بندا یعنی فطرت ثانیہ بن گئی قوم کیا کرے گھر دے اندر بچہ ہے معصوم چھوٹا
ہوں کو بھی اما نے مندے سکھائے گالی سکھائے وڈا تھے تو کیا کریں میرے خیال ہے ناراض تھیں میری گال ہے بظاہر عام تھی گال سمجھتے ہوئے لوگوں میرے پاک پیغمبر کا ہر فرمان حکمت ہے ہر فرمان کیا ہے حکمت کوڑ برے دے جھوٹ بولے دے میرے آقا نے فرمایا جلے تصا جھوٹ بولیں دے نا تھوڑے منہ بچوں بدبو دا اتنا بڑا بھبوکا نکل دے کہ نال بیٹھے ہوئے فرشتے اون ویلے یہ تھوڑے موڈے چھوڑ ویلن اتنی بدبو نکل دے سارے کاروبار جھوٹ معیشتی جھوٹ لین دینی جھوٹ معاملاتی جھوٹ معاشرتی جھوٹ سوجا جو وچینے بیٹھے ہیں جب تک کوڑ نہ ماروں جھوٹ نہ بولوں ان ویلے تک ساری روٹی ہضم نہیں تھی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا لعنت اللہ علی الکاذبین خبردار کوڑ مارن والے تے اللہ دی کیا ہے کیا ہے یہ ایسا جو ویدی 100 واری کوڑ مرے میں ہے اللہ دی کیا پوندی کھڑی ہوگی ہے یہ چھوٹا بال جن دے چہرہ معصوم ہو دے نہیں ہوتا وڈا تھیندا آندے ہیں آدھے یار پھٹکار پوندی ویندی ہے کیا پھٹکار پوندی ویندی جو کوڑ صبح شام جھوٹ ایک کوڑ بولن واسطے 100 کوڑ والا علاوہ پوندے لیکن باز نہ جاؤ قرآن آدھا کرے وجتنبوا قول الزور لوگوں جھوٹی گال کرو بچائے قرآن آدھا کرے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا اے لوگوں اللہ کو ڈرائے سچی گال کرے کوڑی گال نہ کرے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ایمان والے اللہ کو ڈرائے وقولوا مع الصادقین سچے لوگوں کا ساتھ نبھائے لیکن اساں دے سچ معاشرہ جو میں بن گئے اگلی بار سارا بزرگ آئے بلوچستان انہوں کے سارے پاس سندھی ٹوپی پہن ایک بڑے آدمی نے ایک بندے کو آخے یار ادھر ٹوپی جڑی ہے نا یہ اتو پھٹی کھڑی ہے پرانی تھائی کھڑی ہے پھٹی کھڑی ہے اتو نمی ہے کیا وجہ ہے انہوں کہ یہ میرے سچ دی وجہ کر کے انہوں پھٹی کھڑی ہے وہ کھیلان لگ گیا عجیب آدمی ہے تو سچ دی وجہ کر کے اگر یہ پھٹنی آئی تو اتو ہی تو پھٹے آئی تو نمی کھڑی ہے انہوں پھٹی کھڑی ہے انہوں پھٹی کھڑی ہے دوائے پاسوں پرانی تھائی کھڑی ہے وہ آخر نہیں یہ میرے سچ دی وجہ کر کے ہے وہ آخر نہیں وجہ دسا گال کیا ہے چنگا بلا بندہ ہے یہ یا تبدیل کر یا بدل وہ کہ کیا بدلا بھائی بدلے سا وقت ہی میں تھی ویسی یہ کی میں نے تو سے نہیں میرے سچ دی وجہ کر کے یہ میں پھٹی کھڑی وہ آخر ایک ہی میں وہ آخر دسا وہ نہ میں نہ دسا وہ آخر ضرور پوچھ رہا ہوں کہ اچھا میں کو یہ دسا فلانی رات فلاں محلے دی فلانی گلی گیچ او فلانا گھر ہا ایک بیوہ خاتون دا تے تو تے کمبل ولہیٹ کے تے چادر پا کے تے منہ لکا کے تے او انہی کن دے اتے چڑھدا تے میں پاسے کنے میں لکدا کھڑا ہوا کہ ہے وہ ایک نو ماری وہ کہ میں نہیں آکھے تے کوئی سچ دی وجہ کر کے سچ تے کوئی آکھے نہیں تو تائیوں ٹھیک ہے دو تھپڑ وے کو ایک نو ماری یہ تھپڑ کھا کے اتنی پرانی تھی گئی ہے اتو جڑیے گا یعنی سچ والے کو ایسا آدمی کا دماغ خراب ہے عقل کوئی نہیں سچی گال کا لوگوں آخری گل سنو کالی کمری والے پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جلے سب تو پہلے فاران دی چوٹی تے اعلان فرمائے لوگوں کو ایشو آکھے نہیں لوگوں مررت فیکم 40 سنہ میں تھوڑے اندر 40 سال گزارے میرے کو ایشا ہکا گال دسو جائے یہ نہیں آخیا کلمہ پڑھو یہ نہیں آخیا میرے کو نبی بنو یہ نہیں فرمایا اللہ کو ہک بنو نہ سب تو پہلا جملہ ایشو فرمائے نے میرے کو ایشو دساؤ 40 سال میں تھوڑے اندر گزارن حل وجدتمونی صادقا او کاذبا
کیا میرے کو تو سچا پاتے یا نعوذ باللہ جھوٹا پاتے؟ ابو جہل جان دا دشمن اگو کھڑا ہے، آخر لگا ساری قوم جواب دے یا میں کلا؟ آپ نے فرمایا جی تارا دل آکھے قوم دو منہ کیتے، قوم آکھے تو سارا سردار ہے۔ ابو جہل اگا ود کے آکھے اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جربنا کا مرارن، جربنا کا اسا ایک تجربہ نہیں کیتا، جربنا کا مرارن بارہا تجربے کیتن، تھوڑیاں صبح ڈٹھن، تھوڑیاں شاماں ڈٹھن، تھوڑیاں راتاں ڈٹھن، تھوڑیاں سویراں ڈٹھن، چھپ چھپ کے تو کو ڈٹھے، لک لک کے تو کو ڈٹھے، تھوڑا ظاہر ڈٹھے، تھوڑا باطن ڈٹھے، ما وجدنا کا الا